آئے نا ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں. اس کتاب کی اتنی اس میں کتاب عظیم کتاب ہے، اتنی روحانیت ہے اس کتاب میں. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، آپ کی معنویت میں اضافہ ہوگا. اسی لیے اس کتاب کو ہمیں پڑھنا چاہیے. امیر المومنین اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے انہا ہنا لعلم الجمع، فرماتے تھے کہ یہاں علوم کا خزانہ ہے. اور لوگوں علی سے علم لو. اور یہی دکھ رہا امیر المومنین کو کہ اس علم کے حامل نہ ملے علی کو، اس علم کو اٹھانے والے نہ ملے. تو آج تو دنیا ترقی کر چکی ہے، آج علم ترقی کر چکا ہے. آج ہم اور آپ جب امیر المومنین کا سامنا کریں گے، جب ہم مرنے کے بعد، تو ہم نے علی کو کتنا پہچانا؟ بس اتنا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، نعرہ لگا دیا. ہم علی کے سامنے جب جائیں گے تو ہمیں علی کی معرفت کتنی ہوگی؟ جب مولا کائنات ہمارے مرنے ہمارا ایمان ہے. علماء نے لکھا اور یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ مرنے والا امیر المومنین کی زیارت کرتا ہے. اب بتائیں جب امیر المومنین ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم علی کو معرفت کے ساتھ ان کو دیکھیں یا صرف بس نعرے لگا کر یہی کافی ہے؟ نہیں، امیر المومنین کو پڑھیں تو صحیح نا. یہی تو علی کو دکھتا کہ اس علم کے حامل نہ ملے، اس علم کو برداشت کرنے والے، اس علم کو لینے والے نہ ملے. علی مولا منبر پر بیٹھے ہوئے سلونی قبل ان تبدونی، آؤ جو پوچھنا ہے مجھے علی سے پوچھ لو. اور سامنے والے کھڑے ہو کر پوچھ رہے یا علی میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ ایسے جاہل لوگ علی سے یہ پوچھ رہے تھے سوال. تو امیر المومنین کو یہی دکھ تھا کہ کوئی علم لینے والا نہیں. تو آئیں، ہمارے پاس کوئی خزانہ موجود ہے علم کا. امیر المومنین کتاب، جہاں ہم اپنا وقت ایک گھنٹہ فیس بک پہ دے دیتے ہیں، ایک گھنٹہ واٹس ایپ پہ چیٹنگ ادھر ادھر یہ وہ، ہم کو تھوڑا سا ٹائم امیر المومنین کی کتاب کو تو دینا. آج کل تو موبائلوں میں ہے، ایپس بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں نجم البلاغہ کا بنا، آپ اس میں پڑھیے. نجم البلاغہ موبائل میں آپ کے جو بھی خطبہ دیکھنا چاہیں، جو فرمان دیکھنا چاہیں، آپ کو ہر چیز نجم البلاغہ مل جائے گی. اس لیے جتنا ہو سکے ہم اس کتاب کو پڑھیں. ہمارا بھی یہی، آپ بھی انشاءاللہ آپ کو جو کتاب گفٹ ملے، آپ بھی اس کتاب کو، ان چیزوں کو گھر گھر تک پہنچائیں. جا کر اس کو گھر میں رکھ نہ دیں، اپنے گھر میں جا کر دیں یہ لو پڑھو اس کو. آج ہم نے یہ پڑھا ہے، آج ہم نے یہ پڑھا. یہ دیکھیں، اگر آپ جا کر گھر بتائیں گے نا، یہ امام حسن کی سنت ہے کہ جب بھی اپنے نانا سے خطبہ سن کے آتے تھے، گھر آ کر اپنی ماں فاطمہ زہرا کو اپنے نانا کا خطبہ سناتے تھے. آج نانا نے یہ بتایا ہے، تو آپ بھی جا کر گھر بتائیے نا، علم کو عام کریے. مقصد یہ ہے کہ مولا علی کی تعلیمات ہم دیکھیں کہ علی ہم سے کیا چاہتے ہیں، علی کو کیسا شیعہ چاہیے. علی تو ویسے امام تھے جیسے ہمیں امام چاہیے تھا. اللہ نے عظیم امام دیا ہے، تو علی کو کیسے شیعہ چاہیے یہ کوشش کریں. زندگی بہت کم ہے. دنیا یہ نہ دیکھیں دنیا ہم سے کیا چاہ رہی ہے، ہمیں دنیا کے مطابق نہیں بننا، ہمیں علی جو جیسا چاہ رہے ہیں ہمیں ویسے بننا ہے. ہمیں ویسے بننا ہے جیسا علی چاہ رہے ہیں، ہمیں ویسے بننا ہے جیسا امام زمانہ چاہ رہے ہیں. اس لیے جتنا ہو سکے امیر المومنین کے کلام کو پڑھا جائے. انشاءاللہ آج پہلا درس ہے، اس میں پہلے درس میں مختصر تعارف، یہ مختصر تعارف ہے جو نجم البلاغہ کا آج ہم کریں گے. انشاءاللہ اس کو آپ کو پڑھنا ہے. اسی کے اندر سے جو امتحان میں شرکت شریک ہونا چاہیں گے تو اچھا، اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے امتحان میں شریک ہونے کے لیے کہ امتحان میں شریک ہونے والا بندہ بھی 7 روز آئے. نہیں، اگر وہ آخری روز آ کر انہی چیزوں کا امتحان دے دے گا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ زیارت اور یہ انعامات لینا چاہتا ہے تو. لیکن اگر نہج البلاغہ کے لینا ہے خالی کتاب کا تو 7 روز درس میں شرکت ضروری ہے. لیکن جو امتحان میں شرکت کرنا کریں گے ان سے انہی چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. لہٰذا آپ اس کو خود پڑھیے، بعد میں بھی جا کر خود پہ نمبر خاص طور پہ یاد رکھیے گا کہ خطبہ نمبر کون سا ہوگا، کون سا فرمان ہوگا. کیونکہ جب امتحان ہوگا تو اس میں یہی پوچھا جائے گا کہ یہ والا فرمان کس خطبہ نمبر میں مولا نے کس خطبے میں فرمایا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے بہت ضروری ہوں گی. انشاءاللہ آج ہمارا پہلا درس ہے اور وقت کی آئندہ کے لیے پابندی ہوگی. پورے 7 بجے انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے، 8 بجے ہمیں ختم کرنا ہے. تو لہٰذا آپ ان چیزوں کی طرف میں بار بار متوجہ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ 2 مرتبہ پہلے سے ہو چکا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ نازل زمانہ ہے کہ زمانہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا برحال اس لیے کہ تاکہ صاحب حق کو حق مل جائے، تو اس کی یہ چیزیں ہم نے رکھی، اس کی ضرورت نہیں ہے. برحال آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ یہ 7 روزہ درس میں جو ہے آپ انتظامیہ کے ساتھ بھی تعاون کریں گے. انشاءاللہ یہ پر رونق اور روحانی محفل جاری رہے گی.
اور 7 دن جب آپ امیر المومنین کے کلام کو پڑھیں گے تو جس دن ہم جدا ہوں گے تو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ ہم اس کتاب کو چھوڑیں. تو لہٰذا جو روحانیت امیر المومنین کے کلام کو پڑھنے کے بعد آپ کے دلوں میں آئے اس کی حفاظت پھر آپ کو کرتا ہے. یہ دنیا بہت ظالم ہے. آپ جب بھی مولا کائنات کے کلام سے آپ جب یہ حاصل کر کے جائیں گے پھر دور جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں پھر بعد میں ذہن سے نکل جائیں, ہم دنیا میں ان کے ضرب و بک میں مبتلا ہو جائیں اور کہیں یہ روحانیت ختم نہ ہونے پائے. انشاءاللہ اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا. ہمیں تو بہت سے فوائد ملے اس پروگرام کے, انشاءاللہ آپ لوگوں کو پروگرام کا فائدہ ملے گا. اور مجھے بہت زیادہ خوشی تھی کہ یہ پروگرام یہاں ہونا چاہیے, میری خواہش بھی تھی اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ اس لیے کہ میں بہت سی جگہوں پہ گیا ہوں. آپ کے شہر کے لوگ جو ہیں آپ حضرات علماء دوست بھی ہیں ماشاءاللہ, علم دوست بھی ہیں, تو میری یہ بہت عرصے سے خواہش تھی کہ ہم یہ پروگرام آپ کے شہر میں ضرور رکھیں. اور الحمدللہ شکر گزار ہوں پروردگار عالم کا اور امام زمانہ کا کہ ہم نے ان سے یہ التجا کی, یہ خواہش رکھی تھی کہ یہ پروگرام یہاں بھی ہونا چاہیے اور انہوں نے ہمارے اوپر کرم کیا, انہوں نے توفیق دی کہ آج ہم آپ کے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کا کام ہمارے ساتھ رہے گا. آج ہمارا پہلا درس ہے, اس کو پڑھتے ہیں, جتنا ہو سکے گا ہم پڑھیں گے. انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں اگر کچھ رہ بھی گیا باقی اندر ہمیں ختم کرنا ہے, تو اگر کوئی چیز رہ بھی گئی تو انشاءاللہ اس کو جو ہے پھر آپ خود جا کر پڑھ لیجیے. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو دوسرے دن آپ اس لیے سوال بھی کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا پہلا درس ہے. جن حضرات کو نہیں ملا وہ انشاءاللہ کل ان کو ہم دے دیں گے. ہاں نہیں انشاءاللہ آج اس لیے ہم نے تعداد کم رکھی جان بوجھ کے کہ ہو سکتا ہے لوگ کم ہو, تو انشاءاللہ کل سے تعداد آج معلوم ہو گیا, انشاءاللہ کل سے اضافی بھی رکھیں گے انشاءاللہ. آپس میں مل کے ایک بندے بیٹھ کر آج یہ کر لیں انشاءاللہ, کل سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا انشاءاللہ. نہج البلاغہ کا اجمالی تعارف ہمیں مختصر سے تعارف کروائیں گے. نہج البلاغہ کا, نہج البلاغہ وہ عظیم المرتبت کتاب ہے جس کو شیعہ و سنی علماء معتبر سمجھتے ہیں. یہ مقدس کتاب امام علی علیہ السلام کے پیغامات اور گفتار کا مجموعہ ہے. ادبی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے بعض علماء نے نہج البلاغہ کو اخو القرآن کا نام دیا ہے. یعنی جیسے آخر بھی قرآن کا بھائی ہے کلام, قرآن کے برابر تو نہیں کیونکہ قرآن تو کلام خدا ہے اور نہج البلاغہ کلام امیر المومنین ہے. اس لیے جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام کا کلام جو ہوتا ہے کا فوق کا کلام مخلوق کی کلام سے بلند تحت کلام الخالق, اللہ کے کلام کے نیچے. یہ درجہ ہم معصومین کے کلام کو دیتے ہیں. تمام مخلوق کے کلام سے بلند ترین کلام امام کا کلام ہوتا ہے اور اللہ کے کلام کے نیچے ہوتا ہے. اللہ کا کلام سب سے بلند ہے. ادبائے عرب نے اس کی فصاحت و بلاغت کا اعتراف کیا. جتنے ادیب لوگ تھے عرب کے سب نے کہا ہے کہ یہ عظیم کتاب ہے, فصاحت و بلاغت بہت عظیم ہے. اس کتاب کو علامہ بزرگوار سید شریف رضی علیہ الرحمہ نے 3 حصوں میں ترتیب دیا ہے جن کا اجمالی تعارف کچھ یوں ہے. پہلا حصہ خطبات کے بارے میں, امیر المومنین کے خطبات. نہج البلاغہ کا سب سے پہلا اور مہم حصہ امام علی علیہ السلام کے خطبات پر مشتمل ہے جن کو امام علیہ السلام نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے. ان خطبوں کی کل تعداد 241 ہے جن میں سے طولانی خطبات 142 نمبر, بعض کتابوں میں فہرست کے حساب سے 190 نمبر بنتا ہے اس خطبے کا. خطبہ قاصعہ کے نام سے مشہور ہے. انشاءاللہ جب آپ کو کتاب ملے گی آپ دیکھیے گا یہ خطبہ جو ہے کافی طویل خطبہ ہے. امیر المومنین کے 241 خطبوں میں یہ طویل خطبہ ہے اور سب سے چھوٹا خطبہ 59 نمبر ہے. یہ پہلا حصہ ہو گیا جو امیر المومنین کی کتاب ہے نہج البلاغہ کا پہلا حصہ مولا کے خطبات کے بارے میں. دوسرا حصہ خطوط کے بارے میں جو امیر المومنین نے خط لکھے تھے اس دور میں, جن لوگوں کی طرف لکھے وہ سارے اس میں موجود ہیں. یہ حصہ امام علیہ السلام کے خطوط پر مشتمل ہے جو آپ نے اپنے گورنروں اور دوستوں, دشمنوں, قاضیوں اور زکوٰۃ جمع کرنے والوں کے لیے لکھے ہیں. ان سب میں طولانی 53 نمبر خط ہے جو آپ نے اپنے مخلص صحابی مالک اشتر کو لکھا ہے. بہت عظیم خط ہے, اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ جب نہج البلاغہ ملے. مالک اشتر وہ شخصیت تھے, اب دیکھیے مالک اشتر کی عظمت کتنی تھی, امیر المومنین کتنے پیارے تھے. امیر المومنین نے فرمایا تھا مالک میرے لیے ایسے ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا.
مالک کی شہادت پر. لیکن ایسے شیعہ بھی تو امیر المومنین کے ہیں نا، اس لیے کہ مالک کبھی وہ نہیں کرتے تھے جو علی نہیں چاہتے تھے. مالک نے ہمیشہ وہ کہا، وہ کیا جو علی نے کہا ہے، جو علی چاہتے تھے. ہمیشہ مالک کی نظر مولا علی کے چہرے پر ہوتی تھی، علی کیا چاہتے ہیں. مالک یہ نہیں کہتے تھے میں کیا چاہتا ہوں، میں علی کیا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا مالک میرے لیے ایسے تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. اللہ اکبر. تو یہ خطبہ بہت ہی عظیم، خط بہت ہی عظیم ہے. خاص طور حکمران حضرات کو جو حاکم ہوں ان کو یہ خطبہ ضرور پڑھنا چاہیے، جن کے پاس بھی جو بھی حکومت ہے. ویسے آپ حضرات کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ امیر الاسلام نے اس میں حقوق بیان کیے ہیں، کس کے حق کیا ہے، کیسے حکومت چلائی جاتی ہے، وزارت خزانہ کیسی ہونی چاہیے، وزارت داخلہ کیسی ہونی چاہیے، قضاوت کیسی ہونی چاہیے، حکمران کو کیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ حاکم جب بنا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اب جب حاکم بن گئے ایک سال کے اندر اندر ماشاءاللہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی زمینیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا. نہیں، ایسا حکمران نہیں ہونا چاہیے. امیر المومنین ایسے حکمران تھے. تاریخ کہتی ہے جب امیر المومنین کے پاس بیت المال آتا تھا، مولا کی خلافت تھی، جب بھی بیت المال آتا تھا امیر المومنین اس بیت المال کو فوراً رات ہونے سے پہلے تقسیم کر دیتے تھے. اور جہاں سارے دن میں بیت المال جمع ہوتا تھا غریبوں میں تقسیم کر کے رات میں علی مولا وہاں جھاڑو دیتے تھے. جھاڑو دینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے جب جانے لگتے کہتے تھے پروردگار تو گواہ رہنا، علی جس حال میں گھر سے آیا تھا ویسے علی اپنے گھر واپس آیا. ایسا نہیں ہے کہ مولا علی نے بیت المال میں سے نہیں. حتیٰ جب امیر المومنین کی خلافت آئی تو مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ جو مجھ سے پہلے کسی حکومت میں وزیر تھے، اگر انہوں نے حق مہر اپنا شادی کر کے حق مہر اگر بیت المال سے دیا ہے تو میں علی ان سے بھی وہ واپس لے لوں گا. علی تو بہت عادل تھے، علی عادل حکمران تھے. علی یہ کہتے تھے کہ عدالت ہونی چاہیے. ایک دن رات میں بیت المال آ گیا، کہیں سے رات میں بیت المال آ گیا. مولا نے حکم دیا اس کو ابھی فلاں تک پہنچایا جائے. جو تھے حکومت کے مولا صبح دیتے کہ ابھی رات کا وقت ہے. فرمایا نہیں، یہ آج کا حصہ ہے، آج بھی مستحق تک پہنچایا جائے. یہ نہیں ہوتا تھا وزارت خزانہ مال جمع ہے اور عوام بھوکی مر رہی ہے، ملک میں کتنا خزانہ ہے یہ دیکھا ہے، عوام تو بھوکی مر رہی ہے، غریبوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ صحت کا خیال ہے، نہ لوگوں کے تعلیم کا خیال ہے، غریبوں کے اوپر چھت نہیں ہے. امیر المومنین جب خلیفہ بنے تو مولا کائنات نے یہ خطبے میں عوام کے سامنے آ کر کہا، فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جو علی کی حکومت میں بغیر گھر کے ہو؟ سب نے کہا نہیں یا علی. تم میں کوئی ایسا ہے علی کی حکومت ہو اور اس کے پاس لباس نہ ہو؟ سب نے کہا نہیں یا علی. تم میں کوئی ایسا ہے کہ علی کی حکومت ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو؟ کہا نہیں یا علی. یعنی مولا علی کی دور حکومت میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس گھر نہ ہو. ہر آدمی کے پاس گھر تھا، ہر آدمی کے پاس کھانا تھا، ہر آدمی کے پاس لباس تھا. یہ تھا روٹی کپڑا اور مکان جو امیر المومنین علیہ السلام نے، یہ مولا کائنات، یہ حکمران ہوتے ہیں اسلامی. اور امیر علیہ السلام نے یہ نعرہ بلند کیا اور کہا کہ علی ایسا عادل امام ہے. تو یہ خط بہت عظیم ہے، اس کو پڑھیے، اس خط کو ضرور پڑھیے گا اس کو، کہ امیر المومنین نے بتایا کیا ہے کہ اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پھر جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، کیونکہ بات آگے میں کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ فلانا تو دشمن اہل بیت ہے، کھاؤ اس کا مال. وہ ایک اصطلاح ہے کہ موزی ہے کہ لوٹو اس کو، کیا ہے تو دشمن اہل بیت، یا فلانا غیر مسلم ہے، ہندو عیسائی فلاں، اس کا مال کھانا جائز ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. آپ دیکھیں رسول خدا نے کہاں زندگی گزاری تھی؟ کافر اور مشرکوں کے درمیان. اور کافر اور مشرک ان کو امیر کہتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مانتے نہیں تھے، لیکن اپنی امانتیں آ کر رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے اور کہتے تھے اگر کوئی مکے میں امانت دار اور سچا ہے تو محمد بن عبداللہ ہے. یہ سیرت رہی تھی. امیر المومنین نے فرمایا تھا، میں تھا مالک اشتر، یہ نہ دیکھنا کہ یہ تیرا ہم مذہب نہیں ہے. فرمایا ایک وہ ہوگا جو تیرا دین میں تیرا بھائی ہوگا، ایک وہ ہوگا جو خلقت میں تیرا بھائی، تیری طرح انسان ہوگا. ایک دین میں تیرا بھائی ہوگا، ایک خلقت میں جس طرح تو انسان ہے وہ بھی انسان ہوگا. اس کے بھی حقوق اس کو دینے ہیں.
تعلیم کا حق بیان کیا، صحت کا حق امیر المومنین نے بیان کیا، یہ ساری چیزیں مولا کائنات نے اس میں بیان کی ہیں، حقوق بہت لہٰذا اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ دوبارہ نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ نمبر خط نمبر 53 جو ہے یہ خط ہے۔ اس کے بعد سب سے چھوٹا جو 79 نمبر ہے خط ہے، اور جو آپ نے فوج کے افسروں کو لکھا تھا، ان خطوط کی کل تعداد 79 ہو گئی، ٹھیک ہے، 241 خطبے ہو گئے اور 79 جو ہے وہ یہ خطوط ہو گئے۔ تیسرا حصہ کلمات قصار، نجم البلاغہ کا 3 حصے ہیں۔ تیسرا حصہ قصار بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے مولا کے فرامین ہیں، کلمات ہیں، وہ کلمات قصار کے نام سے ہے۔ تو نجم البلاغہ کا آخری حصہ 480 چھوٹے چھوٹے فرامین ہیں مولا کائنات کے، 480 یا 82 ایسے ہی ہیں، حکمت آمیز کلمات پر مشتمل ہے، جن کو کلمات قصار کہا جاتا ہے، یعنی مختصر کلمات، ان کو کلمات حکمت اور قصار الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ اگرچہ مختصر بیان پر مشتمل ہے لیکن کے مضامین بہت بلند پایہ حیثیت رکھتے ہیں، جو نجم البلاغہ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ایک ایک فرمان پر علماء نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں، 480 فرامین ہے نا، ایک ایک فرمان، کیونکہ امام کا کلام ہے نا، جتنی شرح کرتے جائیں تو اتنا ہی کلام بڑھتا چلا جائے گا، تو علماء نے اس پہ شرح لکھی ہے۔ سبب تعلیم، اس کے بعد ہے تاریخ تعلیم، یہ کتاب کب لکھی گئی تھی؟ مولا کائنات کے مختلف کتابوں سے سید رضی نے جمع کیے ایک کتاب میں۔ تو آقا بزرگ تہرانی ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نجف میں ان کا مزار ہے، انہوں نے لکھا کہ سید رضی نے 400 ہجری میں اس کی تعلیم مکمل کر لی۔ آج کتنی 1443 سے 44 سے ایسے نا جی تو 1444، تو آپ دیکھیں سن 400 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے جی، تو 1000 سال اوپر اس کتاب کو ہو گیا جب یہ نجم البلاغہ یہ کتاب لکھی گئی تھی، 400 ہجری میں اس کتاب کو لکھا۔ سبب تعلیم، اس کتاب کو لکھا کیوں ہے سید رضی نے؟ کیا ضرورت پڑی تھی کہ سید رضی نے اس کتاب کو تشکیل دیا؟ سید رضی نجم البلاغہ کے مقدمے میں لکھتے ہیں، میں نے عالم شباب کے دوران ایام تراوت اور شجر حیات کی تازگی کے دنوں میں کتاب خصائص الائمہ کی تعلیم کا اہتمام کیا، جو ائمہ کی اخلاقی خصوصیات اور صفات پر مشتمل اور ان کے منقولہ محاسن اخبار اور جواہر کلام پر مبنی تھی۔ یعنی کہتے ہیں میں جوان تھا تو میں نے اہل بیت پر کتاب لکھی، جیسے 14 معصومین پر کتاب لکھی، ان کے حالات زندگی، اس کا نام رکھا تھا خصائص الائمہ، یعنی معصومین کے خاصے، کس امام کو اللہ نے کیا دیا، کس امام کا کیا خاصہ ہے، یہ ساری ان کے تعارف ان کے مرتبہ پر کتاب لکھی۔ کہتے ہیں کتاب کے آخر میں امیر اس خصائص الائمہ جو کتاب لکھی تھی نا، اس کے آخر میں امیر المومنین کے مواعظ، حکمتوں اور امثال و آداب پر مشتمل مختصر نہایت عمدہ اور فصیح و بلیغ فصل تھی کا آخر میں نے مولا کائنات کے فرامین لکھ دی اس کتاب کے اندر، یعنی 14 معصومین کا تذکرہ کرنے کے بعد، حالات زندگی لکھنے کے بعد کہتے ہیں میں نے آخر میں ایک فصل بنا دی، ایک باب بنایا، اس میں نے امیر کی فرامین لکھ دی۔ تو مختصر لکھے، بعض احباب اور برادران نے اس فصل کے مضامین کو پسند کیا اور انہیں تحسین کی نگاہ سے دیکھا، جبکہ وہ سب اس قدر بدیع الفاظ اور بلند و تابندہ معنی سے حیرت زدہ تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کتاب کی تعلیم کا آغاز کر دوں جو آپ کے منتخب کلام کی تمام اقسام خطبات، مکتوبات، مواعظ حسنہ پر مشتمل ہو۔ لہٰذا میں نے ان کی اس خواہش کا جواب نجم البلاغہ کی صورت میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی کتاب لکھ دی جائے، اور آپ نے تو چھوٹی سی پسند ہو سکتا ہے، آپ نے چھوٹی سی فصل بنائی ہو 4 صفحے کی 5 صفحے کی، کیوں نہ آپ امیر حسن صاحب کے بڑا کلام کو اور زیادہ لکھے جمع کریں؟ تو کہتے ہیں چونکہ دوستوں نے اس کتاب کو پسند کیا تھا، میں نے مولا کے تھوڑے سے فرامین لکھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ زیادہ لکھو، اس لیے پھر کہتے ہیں میں نے مولا کے کائنات کے فرامین، خطبات اور ان کے خطوط میں نے جب کتابوں میں جمع کیے تو یہ کتاب بن گئی جس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ اب یہ بتائیں کہ اس کتاب کا نام نہج البلاغہ کیوں ہے؟ ہم سنتے تو آئے ہیں نہج کا کیا معنی ہے اور بلاغت کا کیا معنی ہے، تو انشاءاللہ یہ وجہ تسمیہ، یعنی اس کتاب کی نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، تسمیہ اس کتاب کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اس کتاب کی؟ لفظ نہج نون پر فتح یعنی زبر پڑھیں اور با پر ساکن، با ساکن ہونی چاہیے، نہج، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے واضح اور آشکار راستہ۔ نہج بولتے ہیں واضح راستے کو، ایک ہوتا ہے راستہ موڑ ہو، راستے میں صاف راستہ نہ ہو، نہیں، عربی میں نہج اسے کہتے ہیں جو کھلا اور واضح بالکل سیدھا راستہ ہو،
جہاں پہ کسی قسم کی رکاوٹیں وہاں پر نہ ہو، بالکل صاف راستہ ہو. لہٰذا نہج البلاغہ کا معنی کیا ہوگا؟ نہج کا معنی ہوگا کھلا، واضح، آشکار راستہ. تو معنی کیا بنا نہج البلاغہ؟ یعنی بلاغت کے واضح راستے. یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں بلاغت کے راستے ہیں، مولا کائنات کے علم کا خزانہ ہے. تو یہ سید رضی نے اس کا نام رکھا. سید رضی علیہ الرحمہ اس کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں، میں نے اسے نہج البلاغہ کا نام دیا کیونکہ یہ بلاغت کے دروازے ہر اس شخص پر کھول دیتی ہے. بلاغت کے دروازے ہر اس شخص پر کھول دیتی ہے جو اس میں نظر کرنا چاہتا ہے. بلاغت کے طالب کو اس کی جانب بلاتی ہے. دانشور بھی اس کے محتاج ہیں، اہل دانش کو بھی اس کی ضرورت ہے. یہ اہل بلاغت کے لیے بھی مطلوب اور پسندیدہ عمل ہے، اور اہل زہد و پارسائی کے نزدیک بھی منظور نظر. اس کے ضمن میں توحید، عدل اور مخلوقات سے مشابہت سے باری تعالیٰ کی تنظیم پر مبنی عمدہ اور حیرت انگیز اقوال ہیں. یعنی امیر المومنین نے اسے بتایا خدا کون ہے. وہ اللہ جو مخلوق سے پاک ہے، مخلوق کی کوئی صفت اللہ میں نہیں پائی جاتی، وہ ان سے پاک ہے، وہ منزہ ہے. امیر المومنین نے خدا کا تعارف کروایا ہے، اور جیسا تعارف امیر المومنین نے کرایا، جب یہ کتاب سید رضی نے جمع کی اور یہ خطبات پہنچے غیروں کے پاس، اہل سنت کے پاس، دوسرے میں انہوں نے کہا کہ جیسی پختہ اور مضبوط توحید شیعوں کے پاس ہے، ایسے کسی مسلمان کے پاس توحید نہیں ہے. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ علی کہ جن کے بارے میں نبی نے فرما دیا یا علی خدا کو یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا. علی کے علاوہ خدا کو کسی نے پہچانا ہی نہیں، یا نبی نے پہچانا یا علی نے پہچانا. اور پھر فرمایا یا علی مجھ نبی کو بھی یا تم نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا یا علی تمہیں یا میں نے پہچانا ہے یا خدا نے پہچانا ہے. اللہ تو تعارف بھی تو یہی کروا سکتے ہیں نا، جن کو اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہو وہی خدا کا تعارف کروا سکتے ہیں. جنہوں نے فرشتوں کو بھی تعلیم دی ہو. کہتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو امیر المومنین جب آئے نا تو جبرائیل رسول خدا کے ساتھ بیٹھے تھے. لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا، انسانی شکل میں تھے، بیٹھے تھے ساتھ میں. احترام میں اٹھے جلدی سے، امیر المومنین آ کے بیٹھے، جبرائیل احترام میں اٹھے. نبی نے پوچھا جبرائیل تو اس جوان کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کا میرے اوپر حق ہے. میں کیا حق ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے استاد ہیں، ملائکہ کا سردار سید الملائکہ جبرائیل. کہا یا رسول اللہ میرے استاد ہیں. کہا تمہیں کب پڑھایا انہوں نے؟ کہا اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا تھا جب مجھے خلق کیا تھا نا، مجھے جبرائیل کو خلق کیا تو کہا جبرائیل بتا من انت و من انا. جبرائیل یہ بتا میں نے تجھے بنایا ہے، بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. کہتے میں نے کہا الہی انت انت و انا انا. بھگت کا تو ہے میں ہوں. کہا پھر اللہ نے سوال کیا جبرائیل بتا من انت و من انا. کا میں نے پھر یہی جواب دیا. اللہ نے پھر پوچھا جبرائیل نہیں پھر بتا تو کون ہے میں کون. کہا مجھے نہیں بیان آ رہا تھا، میں کیسے بیان کروں. کہا اس وقت اس جوان کا نور میرے سامنے آیا. کہا جبرائیل یہ تیرا خالق ہے، کیا خالق سے بھی ایسے کلام کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا کیسے بولوں. کہا یہ نہ کہے انت انت و انا انا، یہ کہا انت رب الجلیل و انا العبد الذلیل. کہا ان کا میرے اوپر حق ہے. تو یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ملائکہ کو بھی تسبیح کرنے کا طریقہ سکھایا. آج ٹائم کے مطابق جو کہ ہمارا 10-15 منٹ تھوڑا تاخیر ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہی ٹائم پورا کریں گے. آج کے دن کے لیے اگر تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے معذرت چاہیں گے. کل سے انشاءاللہ پورے 8 بجے ہو جائے گا. 7 شروع ہوگا اور پورے 8 بجے ختم ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں سید رضی کی کا مختصر زندگی نامہ. سید رضی علیہ رحمہ اللہ. ویسے تو بہت کچھ لکھا گیا ان کے بارے میں، ہم نے اردو میں تھوڑا سا چونکہ ہمارے پاس اتنا جگہ بھی نہیں تھی تو ہم نے بہت ہی مختصر کر کے ان کو لکھا ہے. جو ضروری تھا وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سید رضی اور سید مرتضیٰ کون تھے؟ جو زیارات کے لیے گئے ہیں کاظمین میں لکھا ہوگا امام علیہ السلام کے حرم کے باہر سید رضی کا مزار بھی ہے اور سید مرتضیٰ کا مزار بھی ہے. دونوں بھائی تھے، سید رضی شریف اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ. تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ سید رضی کی ولادت 359 ہجری کو بغداد میں ہوئی. 359 ہجری، آج دیکھیں 1444 ہے. آپ کا نام محمد رکھا گیا. سید شریف رضی کا نام کیا تھا؟ محمد. اور بعد میں آپ شریف رضی اور ذوالحسبین، یعنی ان کو یہ تھا کہ ان کا نسب 2 طریقے سے بہت ہی عظیم نسب تھا.
ان کی ماں علوی خاندان سے تھی، سیدزادی تھی علوی، اور ان کے جو بابا تھے، ان کے والد تھے، وہ کاظمی سید تھے، موسوی سید تھے. تو اس لحاظ سے ان کا نسب جو بات ہوتا ہے نا، ماں بھی کاظمی خاندان سے، بیٹا بھی کاظمی خاندان سے، وہ بھی نقوی خاندان سے، وہ بھی نقوی خاندان سے یہ ہوتا ہے. لیکن سید رضی وہ ہیں کہ جن کی والدہ کا نسب مولا علی علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور ان کے والد کا نسب جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اس لیے ان کو ذو الحسبین کا، یعنی دو حسب نسب والا، ان کو یہ شرف حاصل ہے. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حسین ان کا نام تھا. ان کا شجر نسب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچتا ہے. آپ بہت ہی فاضلہ، ان کی والدہ بہت پڑھی لکھی تھی اور بہت ہی عظیم خاتون تھی، بہت ہی فاضلہ، پرہیزگار اور بلند مرتبہ خاتون تھی. سید رضی نے اچھا اپنی والدہ کے بارے میں جملہ لکھا، سید رضی جیسے عالم نے جملہ لکھا اپنی والدہ کے لیے، کہتے ہیں اگر تمام نیک مائیں آپ جیسی ہو جاتی تو بچوں کو اپنے والد کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. یعنی ماں ہو کے والد کی جو ضروریات تھی، ایک ہوتا ہے نا عورت کے کام کرتی ہے، مرد کے کام نہیں. باپ کا اپنا ایک تربیت کا انداز ہوتا ہے، ماں کا اپنا ہوتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہماری ماں ایسی تھی کہ اگر والد نہ بھی ہوتے دنیا میں تو یہ والد کا کردار بھی نبھاتی ہے. اتنی عظیم خاتون تھی، یعنی اتنی پڑھی لکھی اور سب چیزوں کو سمجھتے. آپ کے والد کا شجرہ نسب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے. ان کے والد کا نام تھا ابو احمد، ان کی کنیت تھی حسین بن موسیٰ. والدہ کا نام فاطمہ بنت حسین، اور ان کے والد کا نام حسین بن موسیٰ. مرحوم علامہ امینی نے سید رضی کے متعلق کہا ہے کہ سید رضی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طیب الطاہر، علامہ امینی نے لکھا ہے کہ طیب الطاہر خاندان کا افتخار اور علم، حدیث اور ادب کے دانشوروں کے رہنما اور دین و دانش و مذہب کے بہت بڑے سورما تھے. اچھا اتنے بڑے شاعر تھے، عربی میں اتنی ان کو دسترس تھی عربی میں، اشعار میں، چیزوں میں، کہ جو غیر ہے نا جنہوں نے ان پہ اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں یہ کلام علی کا نہیں ہے، یہ کلام خود ان کا، جو شاعر تھے اتنا بہترین پیارا کلام کر کے پیش کیا، یہ انہوں نے بنایا ہے. انہوں نے تو اپنی دشمنی میں کہا نا تاکہ اس کلام کو گھٹایا جائے، کہا کہ یہ تو انہوں نے سید رضی کا کلام ہے. لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، سید رضی انہوں نے امیر المومنین کے کلام کو مخالفت میں یہ کہہ دیا کہ سید رضی نے، لیکن آپ ذرا بتائیں پھر بھی اتنا عظیم کلام تو ہے سید رضی کی. یہاں سے حضرت معلوم ہوتی ہے کہ سید رضی کو اتنا تو کم از کم مانتے ہیں کہ اتنا عظیم کلام لکھ سکتا ہے. حالانکہ یہ ہمارا نظریہ نہیں، ہم کہتے ہیں امیر المومنین کا کلام ہے، سنت نے بھی لکھا ہے، لیکن کچھ نے انکار کیا. وہ جواب پوری جگہ کتابوں میں موجود ہے. جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو علی کا کلام ہے نہیں، سید رضی نے خود بنایا ہے، چونکہ وہ اتنی عربی جانتے تھے، اتنے بڑے ادیب تھے، شاعر تھے بہت بڑے، تو انہوں نے اپنی طرف سے بنا کے لکھا ہے. یہ کچھ نے کہا، اہل سنت نے کتابوں میں لکھا، لیکن ہمارے علماء نے ان کا جواب دیا ہے. ہر چیز کتابیں، عربی میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو بہرحال اللہ گرامی آگے جملہ یہاں سے آ جائیں سید رضی کے اساتذہ سے، اس کو تھوڑا پڑھ لیجیے، آسان ہے. سید رضی کے اساتذہ میں جو سید رضی کے اور سید مرزا کے استاد تھے شیخ مفید علیہ الرحمہ، جن کی قبر حرم کے اندر امام موسیٰ کاظم منتقی علیہ السلام کی زرین کے جب قبر سے باہر نکلیں گے پیروں کی طرف شیخ مفید اور ان کے استاد جعفر بن طولبہ کی قبر ہے، تو وہ استاد شکیل وہاں پر ہے. شیخ مفید ان کے استاد ہیں. بڑا پیارا واقعہ لکھا گیا ہے اس بارے میں کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ، اچھا شیخ مفید تو آپ جانتے ہیں، وہ عظیم شخصیت جن کے بارے میں امام زمانہ نے وہ خط جو علامہ مجلسی نے اپنی بہار العنوان میں لکھا ہے، جو خط امام زمانہ نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو لکھا تھا، اور خط میں لکھا تھا شیخ مفید مجھے اجازت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، نہ کسی سے کلام کرنے کی، نہ کچھ لکھنے کی، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں خط لکھ سکتا ہوں. کیا عظمت ہے شیخ مفید کی. کہا الشیخ الاخ الرشید، الشیخ المفید، جس کو امام اخ رشید کہتے ہیں، اپنا بھائی کہتے ہیں. امام زمانہ نے شیخ مفید کہا میرا ہدایت یافتہ بھائی شیخ مفید. اللہ اکبر. اس خط کو بھی پڑھیے گا، اردو میں موجود ہے، آپ نیٹ پہ دیکھیں نا، گوگل میں جائیں، وہ خط لکھے امام زمانہ نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو لکھا ہے. اس خط کو ذرا دیکھیے آپ، بہت ہی عظیم خط ہے. سید رضی کے اساتذہ میں سب سے بزرگ استاد فقیہ محدث شیعہ متکلم شیخ مفید ہیں. کہتے ہیں شیخ مفید نے واقعہ ہم نے یہاں پر لکھا ہے، شیخ مفید خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بی بی آئی امام حسن امام حسین چھوٹے چھوٹے، ان کو اپنے ساتھ انگلیاں پکڑ کے لے کر آئی اور کہا شیخ مفید میرے حسن حسین کو علم فقہ پڑھاؤ.
لکھا شیخ مفید گھبرا گئے جب خواب سے جاگے نا، گھبرا گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، میں نے کوئی تکبر تو نہیں کر دیا ہے علم میں، کہ ہو سکتا ہے بیوی نے مجھے کہہ دیا میری کیا اوقات کہ میں جوان جنت کے سردار جن کو اللہ نے امام بنایا، میری کیا ضرورت، میں آپ کو پریشان تھے بہت. صبح بیٹھے ہوئے تھے کلاس پڑھانے کے لیے اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بی بی آئی جن کا نام فاطمہ بنت حسین تھا. سید رضی اور سید مقتدار دو چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آئے، پیغام پہنچایا کہ سید زادی آپ سے ملنا چاہتی ہیں. شیخ مفید کہتے ہیں جب میں نے دیکھا نا برقعے میں ملبوس بیویاں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، میں نے سوچ لیا کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی. وہاں ہی کہا کہ شیخ مفید میرے بچوں کو علم فقہ پڑھاؤ. کہتے ہیں شیخ مفید نے بہت محنت کی بچوں پہ. کیوں؟ کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی سفارش خواب میں جناب سیدہ نے مجھے کی. یعنی بیوی نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے، یہاں حسن حسین جیسی جگہ دی ہے. شیخ مفید نے بہت کی. شیخ مفید وہ عظیم شخصیت ہے اور سید رضی اور ان کی مرتبہ یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کتنی عظیم تھی، بیٹے کتنے عظیم تھے، جن کی سفارش کے لیے جناب سیدہ خود شیخ مفید کے سامنے آئے. یہ عظمت یہاں سے معلوم ہوتی ہے. بس آخری بات اس میں آئے کہ بہت سی باتیں اس میں کچھ لکھی ہوئی ہیں شیخ مفید ان کے سید رضی کے حوالے سے کتنے عظیم سے کتنا دین کی خدمت کی ہے. بس آخری باتیں آپ کی خدمت میں بہت مختصر کر کے بات کرنے کی ضرور پڑیے گا. نہج البلاغہ کے اردو ترجمے، نہج البلاغہ کے ترجمے کتنے کیے گئے ہیں؟ اچھا اب نہج البلاغہ میں بہت سے عربی میں تو ویسے لکھے گئے، لیکن عربی میں شرح بھی لکھی گئی ہے، فارسی میں لکھی گئی ہیں. ہم اپنی زبان میں دیکھیں ہماری زبان میں کیا کیا گیا. ہماری زبان میں کچھ کتابیں لکھی گئی تھیں لیکن وہ اب بعد میں نہیں چھپی ہیں. کچھ ترجمے چھپ چکے، کچھ نہیں چھپے. وہ کون سے ہیں جو ابھی موجود ہیں، جو ابھی تک نہیں چھپے؟ چھپے ہوں گے لیکن بعد میں کسی نے کو چھپایا نہیں ہے دوبارہ. تو وہ کون کون سے ہیں؟ تو آئیے ذرا ان پہ تھوڑا سا ایک نظر ہو جائے. نہج البلاغہ کے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اس بات کو تاکہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں زبان پیدا نہ ہو سکے، تاکہ آپ میرے ساتھ اس لفظوں کو سن لیں، تاکہ ان کو آگے بتانے میں بھی، تقسیم کرنے میں، علم بیان کرنے میں آپ کو آسانی ہو. دیگر زبانوں کی طرح مختلف زبانوں میں، مختلف زمانوں میں نہج البلاغہ کے اردو ترجمے مختلف زمانوں میں نہج البلاغہ کے اردو زبان میں کئی ترجمے ہوئے. ان میں سے چند ایک کے نام ذکر کیے جاتے ہیں. غیر موجود تراجم ہوئے تھے ترجمے لیکن آج موجود نہیں ہیں. آج کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس یہ ترجمے موجود نہیں ہیں. وہ کون سے ہیں؟ یہ اس لیے بیان کر کے ہمارے علماء نے کام کیا ہے اپنے صغیر میں. جب لکھنؤ میں ہمارا حوزہ علمی ہوتا تھا مرکز، اس وقت علماء نے نہج البلاغہ کے ترجمے کیے تھے. یہ ہمارے علماء ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں آگے بھی پڑھنا چاہیے اور ان کی مغفرت کی دعا بھی کرنا چاہیے. یہ ان کی خدمات تھیں اور ان کی خدمات کو ہمیں سراہنا چاہیے. پہلا ترجمہ یہ ہوا تھا نہج البلاغہ الاشاعہ، سید اولاد حسن امروہی صاحب نے کیا تھا. دوسرا ترجمہ نہج البلاغہ کا سید علی اظہر کھجوی، یعنی کھجوا ایک شہر ہے انڈیا میں، وہاں سے ہندی انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا. تیسرا ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا جو سید مرتضیٰ حسین لکھنوی نے کیا. چوتھا ترجمہ نہج البلاغہ کا سید یوسف حسین ہندی امروہی نے. پانچواں اس کا ترجمہ نہج البلاغہ کا یوسف حسین صدر الفاضل لکھنوی نے کیا. چھٹا ترجمہ نہج البلاغہ کا سید عمر صادق نے کیا. ساتواں ترجمہ نہج البلاغہ کا حسن عسکری حیدرآبادی. آٹھواں ترجمہ نہج البلاغہ کا سید سبط حسن بصری پاکستانی ہنسوی. نواں ترجمہ اس کا ہے وہ نہج البلاغہ کا یوسف حسین اور محمد ذکی سرور نے اس کا ترجمہ کیا. یہ ترجمے اب موجود نہیں ہیں، چھپائے نہیں گئے یہ ترجمے. اب جو موجود ترجمے آپ جو ہمارے پاس موجود ہیں اور جو لوگوں کی لائبریریوں میں موجود ہیں آج، ان میں پہلا ترجمہ ہے علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ، جو قائد ملت جعفریہ ہے. ان کی تصویر بھی بن لگی اور جو آپ کو ترجمہ دیں گے زیادہ تر رائج یہی ترجمہ ہے جو انشاءاللہ ہم آپ کو بھی دیں گے. علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقامہ، بہت عظیم ترجمہ ہے ان کا. یہ ترجمہ 18 رجب 1375 ہجری کا مطابق 1956 میں، یعنی ترجمے کو بھی آگے انشاءاللہ کچھ سالوں تک 100 سال ہو جائے گا اس ترجمے کو مکمل ہوا. برصغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ مشہور اور رائج ہے. اکثر خطبات اور مکتوبات میں ضروری حواشی کے طور پر مخالفین کے اعتراضات اور جوابات، نیز کلمات انکسار میں بھی ضروری اور مختصر وضاحت جیسی خصوصیات کی بنا پر اردو ترجمے میں سب سے اچھا ترجمہ شمار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مفتی صاحب نے بہت سی چیزوں کی وضاحت بھی کی ہے، جو اعتراضات ہوئے وہ بھی کیے. مولانا کے کرام کی شرح بھی کہیں کہ خالی ترجمہ نہیں کیا، ترجمہ ہوتے بھی تو کچھ سمجھ نہ آتی، تو مفتی صاحب نے کہیں کی تعلیم کے حوالے دیے ہیں، کہیں کی شرح کی ہے. مولانا کے فرامین جو مشکل دیہات میں سمجھ نہیں آ سکتے تھے ان کی وضاحت بھی کی ہے. تو اس لیے ترجمہ بہت اپنی جگہ ہے، عظمت رکھتا ہے ترجمہ. یہ دوسرا ترجمہ جو ہمارے پاس موجود ہے نہج البلاغہ کا علامہ ذیشان حیدر جوادی، انڈیا کے عالم گزرے ہیں، نجف میں پڑھے
یہ علامہ طالب جوہری اور یہ ایک ساتھ نجم میں رہتے تھے، نجم میں پڑھے ہوئے علامہ طالب جوہری کلاس میں ہوتے ہیں، علامہ ذیشان بہت سی کتابیں لکھی ہیں، خوش عصمت بھی انہوں نے لکھی، عظیم کتابیں کافی لکھی ہیں علامہ ذیشان حیدر صاحب نے۔ اس کتاب میں ایک طرف الفاظ کا مفہوم، یعنی الفاظ لکھے گئے اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے، معنی مفہوم لکھا گیا، اور دوسری طرف خطبات و کلمات کے مقاصد پر روشنی ڈالی گئی۔ تیسرا ترجمہ جو موجود ہے لیکن ہر بندے کے پاس نہیں، لائبریری میں موجود ہے، وہ سلسبیل فصاحت، یہ نہج البلاغہ کا ترجمہ ہے جو سید ظفر مہدی گوہر نے لکھا ہے۔ چوتھا ترجمہ جو موجود ہے لیکن لائبریریوں میں ایک خاص لوگوں کے پاس موجود ہے، ہر بندے کے پاس نہیں ہے، نیرنگ فصاحت، نہج البلاغہ کا سید ذاکر حسین اختر دہلوی صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ پانچواں ترجمہ ہے جو گروہی ترجمہ ہے، یہ مشترکہ کئی لوگوں نے مل کر اس کے ترجمے کو کیا ہے، اور یہ لکھنے والے سید رئیس احمد جعفری، نائب حسین نقوی، عبدالرزاق ولی آبادی اور مرتضیٰ حسین میں سے ہر ایک نے ایک ایک حصے کے ترجمے کی ذمہ داری، کسی نے کہا میں خطوط کا کروں گا، خطبات کا کروں گا، دوبارہ یہ ہے۔ اب بس آخری بات ہے، نہج البلاغہ کی شرح کتنی لکھی گئی تھی؟ نہج البلاغہ کی فارسی اور عربی میں کئی شرح لکھی گئی ہیں، ان میں سے چند مشہور کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا جو شرح ہے پیام امیر المومنین، نہج البلاغہ کی شرح کی گئی کئی جلدوں میں ہے، پیام تقریباً 10 یا 7 یا 8 جلدوں میں ایسے ہی پڑھا۔ یہ نہج البلاغہ کی شرح پیام امیر المومنین، یہ ابھی موجود ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی مجتہد ہے، ابھی موجود ہے، صاحب تقریر ہے، قوم میں موجود ہیں، ان کی کتاب ہے جن کی تفسیر نمونہ بھی ہے۔ اور دوسری شرح جو ہے ترجمہ و تفسیر نہج البلاغہ کی محمد تقی جعفری کی ہے۔ تیسرا اس کا ترجمہ بھی شرح بھی ہے ملا محمد صالح قزوینی، یہ عربی اور فارسی بھی ہے۔ عربی شرح فارسی میں عربی شرح کون سی ہیں؟ یہ اچھا 3 کو چوتھی کی ہے، عربی بھی کچھ شرح ہیں۔ شرح نہج البلاغہ 4 جلدیں ہیں، کمال الدین میثم بن علی میثم بحرانی، انہوں نے لکھے، بحرانی کے۔ 5ویں شرح منہاج البراءہ فی شرح حبیب اللہ ہاشمی خوئی، یہ آیت اللہ خوئی نہیں ہے جو یہ والے جو ان کی تقریر ہوتی ہے، یہ حبیب اللہ ہاشمی خوئی یہ اور ہے، میر حبیب اللہ کو کہا جاتا ہے، یہ ان کی بہت عظیم ہے، اس کا اردو ترجمہ آ چکا ہے، اس کو بھی پڑھیے، بہت علمی کتاب ہے، اس کا ترجمہ تقریباً 4 جلدوں کا ترجمہ آ چکا ہے اردو میں، ٹھیک ہے۔ اس کتاب منہاج البراءہ اس کا نام ہے، مولانا محمد علی فاضل صاحب نے کچھ کا ترجمہ کیا تھا، تقریباً کافی آ چکا ہے شاید ترجمہ، مولانا محمد علی فاضل صاحب مرحوم ہو چکے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا تھا۔ اور چھٹی جو اس میں ہے وہ بہج الصباغہ شرح نہج البلاغہ ہے، محمد تقی تستری نے، اور 7ویں شرح اس کی ہے نخبۃ الشرحین، اس کو پڑھنا ہے نخبۃ الشرحین فی نہج البلاغہ، علامہ سید عبداللہ شبر، بہت بڑے رائٹر، بہت بڑے لکھاری اور عظیم شخصیت نجف میں گزرے ہیں، انہوں نے بہت کتابیں لکھی۔ کسی نے پوچھا ان سے، اصرار کیا ان سے کہ آپ نے کم عمر میں اتنی کتابیں کیسے لکھتی ہیں، آپ کا کرم چلتا ہی رہتا ہے، بتایا چکے، انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کلام دیا۔ ہمارے علماء کی محنتیں دیکھیں، امام نے کہا عبداللہ شبر لکھو، کہتے جب سے امام نے مجھے خواب میں کلام دیا میرا کلام اب رک نہیں رہا ہے، بس کتابوں میں کتابیں لکھتے جا رہے ہیں۔ سید عبداللہ شبر کا بہت بڑا عظیم مقام ہے، بڑی کتابیں قرآن کی شرح تفسیریں لکھی ہیں۔ 8ویں شرح ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، سنی عالم دین ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ اچھا اب یہ جو آپ نے لکھی ان میں سے کچھ کتابوں کی شرح آ چکی ہے، یہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ شرح نہج البلاغہ پیام امیر جو آیت المکارم شیرازی کی ہے نا، پیام امیر المومنین، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے کلام امام علی کے نام سے، یہ جو مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کا ادارہ ہے کراچی میں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، فارسی میں تھی، علامہ مکارم شیرازی صاحب کو اس کا ترجمہ کر کے انہوں نے پیش کیا، اور دوسری شرح نہج البلاغہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے محمد علی فاضل صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتابیں آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ درس تھا، اس میں مزید آپ مطالعہ کیجیے گا، کل کا ہمارا درس ہوگا وہ آپ کی خدمت میں کل ہم پیش کر دیں گے، اور جو چیزیں آپ کی خدمت درج کی گئی ہیں، درس کی قواعد و ضوابط، آپ انشاءاللہ اس پہ تعاون کیجیے گا، انشاءاللہ بہت ہی پرانا اور روحانی محفل رہے گی۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ شوق سے اور سے آئیں گے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے کلام کو اس کو سمجھیں اور مولا کے قائم کلام پر عمل کریں۔ اگر کسی آپ کو کوئی سوال ہے وہ سوال کرنا چاہیں تو اسی طرح آپ کے درمیان میں تقسیم ہوگی انشاءاللہ۔
اس کا اظہار بہت سے علماء نے کیا بزرگ نے محققین مورخین ہمارے بڑے بڑے علماء انہوں نے کہا کہ یہ افسوس والی بات ہے کہ اس پہ کام نہیں کیا گیا، اب ہو رہا ہے الحمدللہ۔ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بھی توفیق ہے مولا کی طرف سے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ بڑھنے سے پہلے ہم اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سوال کرے تو مہربانی کرے تھوڑو شور شرابو گھٹتے تھے قبلہ صاحب کی وضاحت جو واسو عمر کو ملی سکے پر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ ایک عرض یہ ہے کہ اب کسی کو جانا ہے جلدی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جو بیٹھنا چاہے گا آدھا گھنٹہ ہم آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے آپ دکھا بیٹھے گا، سوال کرے گا، جواب دے گا، بسم اللہ۔ اگر کسی کو اب جلدی بھی تو بے شک جا سکتا ہے، درس کے بعد آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، اگر آپ جانا بھی چاہیں گے جی جی ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں بچوں، لیکن ہماری طرف سے اجازت ہے اگر سوال کے دوران بیٹھنا چاہیں گے تو بسم اللہ، اگر نیاز دے کے جو جانا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور درس میں ہونا چاہیے یہ ضروری ہے تاکہ جب بہت سی بات ہو۔ اور خواتین کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو تو میری گزارش یہی ہوگی کہ وہ لکھ کر انتظامیہ کے حوالے کر دیں گے، دوسرے دن انشاءاللہ ہم کے سوال کا جواب دیں یہاں پر، کیونکہ ابھی مان لیجیے سوال لے کے یہاں پر آئے گا تو اتنا ٹائم ہمارے پاس، اگر وہ سوال ہمیں لکھ کر بھیج دیا جائے گا کل والے دن انشاءاللہ ہم سوال کا جواب دے دیں گے۔ اگر آپ جواب جی نہیں مشہور ہے ایسا، یہی مشہور ہے اس کو جیسے ہوتا ہے ایک بات علماء میں مشہور ہو جاتی ہے کہ اس کو قرآن کا بھائی کہا ہے، یعنی قرآن جو تعظیم کلام ہے، دنیا عاجز ہے قرآن جیسا کلام لانے کے لیے، اسی طرح دنیا یہاں بھی عاجز ہے کہ امیر المومنین کے کلام جیسا کلام لا سکے، اس لیے اس کو قرآن کا بھائی ہے، اس جیسا کلام ہے، قرآن نہیں ہے لیکن فساد کلام ہے، عظیم کلام ہے، اس کا جواب نہیں لا سکتا ہے، اس میں آپ دیکھیں نا